یمن کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جسے لوگ تھما کہتے تھے۔ تھما میں دو دوست رہتے تھے، یا یوں کہو کہ دو لکیریں ایک ساتھ چل رہی تھی جن کا انجام مختلف تھا۔ ایک تھا نوفل، وہ اونٹ چراتا تھا۔ نوفل کی سب سے بڑی دولت اس کی قناعت تھی۔ وہ روز شام کو صحرا کی ٹھنڈی ریت پر بیٹھ کر اپنی جھونپڑی کی طرف دیکھتا اور خدا کا شکر ادا کرتا۔ اس کے پاس ایک خاکی رنگ کا مٹی کا چراغ بھی تھا جسے وہ ہر رات جلاتا تھا۔ وہ چراغ نہیں تھا، وہ نوفل کی امید تھی جو کبھی نہیں بجھتی تھی۔ دوسرا تھا حاشر۔ حاشر کا بدن تو گندم گو تھا مگر دل میں پیتل کی کڑواہٹ تھی۔ وہ حسین تھا، باتونی تھا، مگر اس کی ہر بات میں ایک چمک تھی۔ وہ ہمیشہ بڑے خواب دیکھتا تھا مگر اس کے خوابوں میں محنت کی بجائے صرف تقدیر کو لوٹنے کی جلدی تھی۔ حاشر کو سادگی سے نفرت تھی۔ وہ کہتا تھا، نوفل، یہ غربت تیرا لباس بن چکی ہے اور یہ قناعت تیری زنجیر ہے، اور قسمت تو ریت کی طرح ہے، اسے مٹھی میں بھرنے کے لیے اسے چیرنا پڑتا ہے۔ نوفل صرف مسکرا دیتا کہ ریت کو مٹھی میں بھرنے کی کوشش کرو تو وہ تیزی سے پھسلتی ہے، مگر ہاتھ کھلا رکھو تو ایک دانہ بھی نہیں گرتا۔ ایک صبح سورج نے صحرا کو سونے کی چادر اڑا دی۔ حاشر اور نوفل دونوں اونٹوں کے ایک چھوٹے قافلے کے ساتھ بصرہ کی طرف نکلے تاکہ وہاں سے نمک اور مسالے لے آئیں۔ یہ کوئی عام راستہ نہیں تھا، یہ تھا ابلیسی راستہ۔ اس راستے پر کئی قافلے لوٹے تھے اور یہی کسی پرانے قلعے کے کھنڈر میں ایک بوڑھے چرواہے نے ایک قصہ سنایا تھا۔ اس قلعے کے تہہ خانے میں یمن کے ایک ظالم رئیس کا خزانہ چھپا ہے جس پر 7 رات کی کالی بلیوں کی نگرانی ہے، اور وہ خزانہ صرف اس انسان کو ملے گا جو اپنے ساتھی کے ساتھ سچا ہوگا۔ حاشر کے دل میں یہ قصہ کسی بچھو کی طرح ڈس گیا۔ اس کی لالچی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ رات بھر سو نہیں سکا۔ خوف بھی تھا کہ اگر پکڑے گئے تو ریت کی قبر ملے گی، مگر لالچ کا نشہ ہر خوف سے بڑا تھا۔ وہ منزل سے ایک دن پہلے ایک ٹیلے پر رکے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور صحرا کی خاموشی میں اونٹوں کے گلے کی گھنٹیوں کی آوازیں بھی میٹھی لگ رہی تھی۔ نوفل تو سو چکا تھا اور اس کے پہلو میں وہی خاکی چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ حاشر اٹھا، اس کے اندر کی حیوانیت جاگ اٹھی۔ اس نے اپنے دوست کی طرف دیکھا جس کا چہرہ بالکل معصوم تھا، اور اس کے دل میں ندامت کی ایک لہر آئی اور فوراً غائب ہو گئی۔ حاشر نے سوچا، نوفل تو سادہ لو ہے، یہ خزانہ تیرا کیا کرے گا؟ میں اسے پوری طرح تھما کو بدل دوں گا۔ اس نے چپکے سے نوفل کے خیمے میں جو چراغ پڑا تھا اس کو اٹھایا اور اس مٹی کے چراغ کو لے کر اس کی روشنی میں اس نے پرانے قلعے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی، اگر آپ کو پرانے عرب کے قصے پسند آ رہے ہیں تو پلیز چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ کوئی بھی سٹوری آپ سے مس نہ ہو۔ حاشر قلعے کے کھنڈر میں پہنچا۔ اس نے ہر پتھر کو ٹٹولا، ہر دیوار پر ہاتھ مارا۔ بالآخر اس چراغ کی ہلکی سی روشنی ایک پرانے لوہے کے دروازے پر پڑی۔ وہ دروازہ جو صدیوں سے بند تھا، حاشر نے زور لگایا اور دروازہ گڑ گڑ کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر کی ہوا اتنی پرانی تھی کہ جیسے وقت ہی رک گیا ہو۔ حاشر نے جب مٹی کے چراغ کو نیچے رکھا تو اس کی سانس رک گئی۔ سامنے سونے، جواہرات، زمرد کا ایک پہاڑ پڑا تھا۔ میرا، یہ سب میرا ہے۔ حاشر تو پاگلوں کی طرح چلانے لگ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے اور مشکیزیں خالی کیے اور سونا بھرنا شروع کر دیا۔ جب سونا اس کے کپڑوں میں پورا بھر گیا تو ایک لمحے کو اس نے نوفل کو یاد کیا کہ شاید اس کے لیے بھی کچھ لے لوں، مگر لالچ نے اس کی گردن دبوچ لی۔ اس نے کہا، نہیں، یہ صرف میرا ہے، اس کا سادہ پن اس کی تقدیر ہے اور یہ میری دولت ہے اور یہ میری اپنی محنت ہے۔ سونا بھر کر جب وہ نکلنے لگا تو اس کی نظر دروازے پر پڑی۔ اس چراغ کی روشنی میں اسے نظر آیا کہ دروازے کے قریب ایک بہت بڑا پتھر ہے جو گر کر دروازے کو اندر سے بند کر سکا تھا۔ حاشر نے پتھر کو دیکھا اور ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ اس نے جلدی سے ایک چھوٹی رسی لی، پتھر کو ایک طرف دھکیلا اور رسی چراغ کے ساتھ باندھ دی۔ جب یہ چراغ بجھے گا تو رسی کٹے گی اور پتھر دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے گا۔ اس نے ایسا ہی سوچا۔ حاشر باہر نکلا۔ سونا اس کے کندھوں کو کاٹ رہا تھا مگر اسے محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ قلعے سے دور ہوا، اس نے مڑ کر دیکھا، قلعے میں روشنی جلملا رہی تھی، پھر ایک دم سے روشنی غائب ہو گئی اور ایک دھڑم کی آواز آئی۔ حاشر مطمئن ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اب نوفل یا کوئی بھی یہاں نہیں پہنچ پائے گا۔ اس نے اپنی قسمت پر ناز کیا اور وہ سونا لے کر تیزی سے قافلے کی طرف بھاگا۔ دوسری طرف جب نوفل کی آنکھ کھلی تو سورج کی پہلی کرنیں ریت پر پڑ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ حاشر غائب ہے اور اس کا پیارا مٹی کا چراغ بھی نہیں ہے۔ نوفل کا دل ڈوب گیا۔ وہ جانتا تھا کہ حاشر کیا کرنے گیا ہے۔ اس نے حاشر کی خود غرضی کو دیکھا مگر اس کے دل میں غصہ نہیں بلکہ ترس آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کچھ پانی لیا اور حاشر کے قدموں کے نشانوں پر چل پڑا۔ قدموں کے نشانات اسے سیدھا اسی پرانے قلعے تک لے گئے۔ نوفل نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پتھر قلعے کے دروازے پر لگا ہے اور دروازہ اندر سے بند ہے۔ اس نے دروازہ پیٹنا شروع کیا۔
اسے یقین تھا کہ حاشر اندر زندہ ہے اور اندر ہی ہے۔ یہ باہر کھڑا ہو کر چلاتا رہا، حاشر اے میرے بھائی باہر آ جا، اگر تو نے سونا لے لیا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تیرے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کروں گا، صرف باہر آ جا۔ نوفل نے چیخ چیخ کر کہا۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ نوفل نے ہمت کی اور پتھر کو دھکیلنا شروع کر دی۔ وہ اکیلا تھا اور پتھر بھاری۔ کافی دیر کی مشقت کے بعد پتھر تھوڑا سا ہلا اور دروازہ ایک پتلی سی دراڑ سے کھل گیا اور اندر داخل ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہے؟ اندر سونا بکھرا پڑا ہے، جواہرات چمک رہے ہیں، مگر اندر حاشر نہیں ہے۔ وہ تو دیواروں کے ساتھ ایک بڑے برتن کو دیکھ کر ساکن ہو گیا۔ وہ خزانے کی کوٹڑی کے اندر ایک اور چھوٹی کوٹڑی تھی جس کے دروازے پر ایک بہت بڑا برتن لٹکا ہوا تھا۔ نوفل نے جب غور سے دیکھا تو دیواروں پر ایک قدیم زبان میں کچھ لکھا تھا جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا، یہاں جو بھی آئے گا اگر وہ اکیلا ہو تو اسے سزا ملے گی۔ اس خزانے پر کوئی بلا نہیں، کوئی کالی بلی نہیں، بلکہ ضمیر کی آگ ہے۔ جو انسان سونا لے کر باہر جائے گا اس کے واپس آنے سے پہلے یہ برتن اندر سے گرے گا اور دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا تاکہ وہ اپنے دوست کی قید کی آواز سنے مگر باہر نہ نکل سکے۔ اس کے لیے خزانے میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ نوفل کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ حاشر کو کوئی بلا نہیں مارے گی۔ حاشر تو خود اپنے ہاتھوں دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا تھا۔ وہ یہ سوچ کر ڈر گیا کہ اگر حاشر کو یہ بات پتہ چلی تو وہ شاید پھر کبھی سونا واپس کرنے نہیں آئے گا۔ نوفل فوراً پلٹا اور قلعے سے باہر نکلا۔ اس نے باہر جا کر ریت پر حاشر کے سست قدموں کے نشانات دیکھے۔ وہ سمجھ گیا کہ حاشر کو اس وقت تک اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس نے اپنی ہی موت کی زنجیر باندھی ہے۔ وہ تیزی سے حاشر کے قدموں کے نشانوں پر چل پڑا۔ وہ کئی گھنٹے تک اس کے قدموں کے نشانوں پر چلتا رہا جب تک کہ اس نے دور ریت کے ایک ٹیلے پر کسی چیز کو حرکت کرتے نہیں دیکھا اور وہ حاشر تھا۔ حاشر بری طرح تھک چکا تھا۔ سونا اس کے بدن کو توڑ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک پاگل پن تھا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ نوفل نے اسے دیکھتے ہی حاشر کو پکارنا شروع کر دیا اور حاشر یہ سن کر خوف سے اچھل پڑا۔ اس نے تلوار نکال لی۔ کون ہے یہاں؟ میں نوفل ہوں، تمہارا بھائی، رک جاؤ۔ حاشر تم نے جو بھی کیا مجھے معلوم ہے مگر میری بات سنو۔ حاشر غصے سے چلایا، تم کیا چاہتے ہو؟ یہ میرا سونا ہے، تم نے اپنے لیے ایک زنجیر باندھی تھی۔ یہ خزانہ کسی جن کا نہیں حاشر، یہ انسانی فریب کا سبق ہے۔ نوفل نے بھاگ کر ساری حقیقت حاشر کو بتائی، برتن، رسی، دروازہ اور اس کا مقصد۔ حاشر تم نے سونا لینے کے لیے باہر سے رسی کاٹی مگر خزانے میں واپسی کا راستہ تم نے خود بند کر دیا۔ اگر تم اس سونے کو واپس کرنے جاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے قید ہو جاؤ گے، اگر نہیں جاؤ گے تو تم ہمیشہ اس خیال سے مرتے رہو گے کہ تمہارا خزانہ تمہیں واپس نہیں ملے گا۔ حاشر کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس کی آنکھیں پاگل ہو گئی۔ اسے سمجھ آ گئی کہ اس کا لالچ ہی اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ سونا اس کے بدن پر بوجھ بن گیا تھا جو اب اسے مرنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کی پیاس میں زندہ رہنے کے لیے ملا تھا۔ اس کی جیت دراصل اس کی سب سے بڑی شکست تھی۔ نوفل نے خاموشی سے مڑ کر قدم بڑھائے۔ وہ جانتا تھا کہ حاشر اس سونے کو کبھی نہیں چھوڑے گا مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ حاشر کا ضمیر اسے ہمیشہ مارے گا۔ حاشر نے نہ سونا واپس کیا اور نہ ہی وہ تمام واپس آیا۔ وہیں اس دشت یمن میں وہ سونا اسے کسی آسیب کی طرح بھٹکاتا رہا۔ وہ دولت جس نے اسے اپنے دوست سے الگ کیا وہی اسے دنیا سے بھی الگ کر گئی۔ نوفل اپنے خاکی چراغ کے ساتھ ہمہ واپس آیا۔ اس نے اسی سادگی سے اپنی زندگی گزاری اور اس طرح ہر رات اس چراغ کو جلاتا رہا۔ اس کی روشنی میں اس نے اپنے دوست کو، اس کے لالچ کو اور اس کی تقدیر کو ہمیشہ یاد رکھا۔ سچ کہتے ہیں لوگ، ریت کو مٹھی میں بھرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اب آپ کے لیے سوال ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اگر حاشر اس سونے کو واپس لے کر چلا جاتا اور یہ جانتا کہ اگر وہ دوبارہ گیا تو قید ہو جائے گا تو کیا وہ خوش رہ پاتا یا اس کی پوری زندگی یہ سوچ کر گزر جاتی کہ وہ سونا اس کے انتظار میں قید ہے؟ اگر آپ کو بغداد کی پرانی کہانیاں پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، جہاں پر ہم آپ کو سناتے ہیں ہزاروں سال پرانی بستیوں، بادشاہوں، غلاموں اور انسانیت کے سبق بھری کہانیاں۔ تو ملتے ہیں ایک اور سبق آمیز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔